زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بحث ایک نئی سمت کی طرف داخل ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو آیات جن میں ہم نے بات کی ہے وہاں پر بنیادی پرابلم وہی ہے جو پہلے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے اور اس کا علاج جو ہے کہ اس کو انظار کیا جانا چاہیے، اور وہ بھی ریگولر بیسس پر. ریگولر سے مراد ہے دن روزانہ اور دن میں کئی مرتبہ، یہ نہیں کہ دن میں ایک آدھ مرتبہ، دن میں کئی مرتبہ یہ چیز جو ہے اس کا انٹیک انسان لے اور مسلسل اپنا محاسبہ کرے تو اس کے امکانات ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب. لعلکم تتقون، پھر بھی کوئی ضروری نہیں کہ انسان بچ جائے. یہ بہت ہی ٹرکی قسم کا یہ پوری گیم ہے یہ، جس کو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین مبین اسلام عمل مانگتا ہے. عمل. قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے. بدقسمتی ہوئی ہم نے اس کو تلاوت کے مقابلے اور حفظ کے مقابلے ان چیزوں میں ڈال دیا اسے، یا اس کو لے گئے قبرستانوں میں اور جا کے مردوں کو بخشوانا شروع کر دیا. حالانکہ ان مردوں سے کہیں زیادہ وہ لوگ جو زندہ انسان ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن کریم پر عمل کریں. تو مجھے وہ آیت کریمہ ذہن میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کے لیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. تو یہ اس قرآن کریم عمل کرنے کی کتاب ہے. عمل اس سے پہلے نہیں. یہاں میں نے بارہا آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ارشادات میں سے یہ ایک آیت کریم ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اب اس آیت کریمہ کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اور ان کے جانشینان برحق نے بہت سارے احکامات بتائے. ان میں سے ایک جو کہ یہ جو نماز جماعت ہے، یہ نماز جماعت در حقیقت ایک وسیلہ ہے عملی زندگی کی جماعت قائم کرنے کے لیے. یہ اگر جماعت قائم ہو رہی ہے کسی جگہ پہ اور وہاں عملی زندگی کی جماعت قائم نہیں ہو رہی تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس جماعت جو جسے فقہی جماعت کہا جاتا ہے یہ اس میں کوئی خرابی ہے گئی، کیونکہ اس نے عملی طور پہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے پانی اور چینی کو آپس میں ملا دیا تو اس کو شربت بن جانا چاہیے.
اگر عملی زندگی کی جماعت نہیں بن پا رہی اور فقہی جماعت ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہت بڑی خرابی ہے، وہ جماعت نہیں ہے پھر وہ۔ اسی طرح سے ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، مسلسل پڑھ رہا ہے، لیکن تنہا عن الفحشاء والمنکر نہیں ہو رہا۔ فحشاء اور منکرات کے ارتکابات جو ہیں، فحشاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری طور پہ اور ایک باطنی۔ ایک ہوتا ہے یعنی انسان زبان سے فحش حرکات یعنی کلام کرتا ہے، نگاہوں سے فحش اعمال انجام دیتا ہے ہاتھ سے۔ ایک ہوتا ہے نہ آنکھ سے کرتا ہے، نہ زبان سے کرتا ہے، نہ ہاتھ سے کرتا ہے، ذہنی طور پہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فحشاء باطنی۔ اور جیسے فرمایا کہ ایک فحش باطنی کی اور شکل بھی امام علیہ السلام نے بتائی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک اعمال فحشاء اور منکرات ہیں، یعنی معاشرے کے اندر فحش یعنی عادات کا رواج پانا اور معاشرے کے اندر منکرات کا رواج پانا، اللہ کی نافرمانی عام ہونا، اسے یہ یعنی فحشاء ظاہری ہیں۔ ظالم حکمران جو ہیں یہ فحشاء باطنی ان کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ علماء دین، دنیا پرست علماء یہ فرمائے یہ فحشاء باطنی ہیں، ان کی وجہ سے معاشروں کے اندر یعنی ساری جرائم رواج پاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو یعنی جو حضرت کے ارشادات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہماری جو کیفیات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یعنی یہ جو جماعت ہے، میں آپ کو یہ جو ہمارے ہاں مورگا میں قطعاً یہ عملی زندگی کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک صرف ایک یعنی ایک فقہی طور پہ لوگ کچھ کٹھے ہو جاتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، اور دل ان کے دور دور پھٹے ہوئے ہیں، بس ایک اس قسم کی یہ کیفیت ہے۔ اس کو تو میں روز دیکھ رہا ہوں نا، یہ چیز جو ہے یہ کوئی عملی زندگی کی جماعت نہیں ہے بالکل بھی، اس لیے کہ اس کے لیے جماعت، عملی زندگی کی جماعت کے لیے یہ جماعت ایک وسیلہ ہے۔ وہ جماعت جو ہے عملی زندگی کی جماعت اس وقت بنے گی جب سب کے پاس ایک نظریہ ہو، ایک شناخت ہو، مفاد کی ایک شناخت، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے پاس ایک بیہیویئر، ایاک نعبد، وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں، ہم سب کے ان کی سوچ اپنی ذات سے باہر نکلے، ہم سب ایک راستہ ان کے پاس، ایک پریکٹیکل بیہیویئر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیسری چیز ایک آرزو ہونی چاہیے، بس زندگی کا اللہ 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 اللہ، بس ایک آرزو ان کی ہونی چاہیے بس۔ یہ اگر تین خصوصیات ایک سے دو افراد کے اندر پیدا ہو جائیں تو ان میں جماعت، عملی زندگی کی جماعت بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ جماعت نہیں بنتے جب تک وہ آپس میں، حضرت نے فرمایا اگر دو افراد بھی ایک سفر پہ روانہ ہوں تم میں سے ایک کو امیر بناؤ، ورنہ فساد ہوگا وہاں پہ۔ ایک امیر ہو، دو بھی افراد ہوں، فقہی جماعت کب بنتی ہے؟ ایک سے دو ہوتے جماعت بن جاتی ہے، لیکن ایک امیر ہونا چاہیے۔ اگر وہ تین شرائط کے ساتھ ایک امیر پر متفق ہو جائیں، اور امیر کا انتخاب بھی نہ رنگ کی بنیاد پہ، نہ نسل، نہ زبان، نہ علاقہ، پھر عرض کرو، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ علاقہ، نہ نجف، نہ کم، فرمائے جو شخص تم میں سے سب سے بہتر قرآن جانتا ہے اس کو کہو کہ آگے آئے۔ اگر اس کی موجودگی میں کم اہلیت کے آدمی کو آگے کھڑا کر دیا تو جماعت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری تباہی آئی تو اسی لیے یہاں پہ۔ اگر اہل فرد کی موجودگی میں نااہل یا کم اہلیت کے آدمی کو آگے کسی وجہ سے بھی کھڑا کر دیا، ان مثال کے طور پہ ایک جماعت ہے، اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں، اور ایک
گلگت بلتستان، پارا چنار، بلوچستان یا دوسرے ملک سے ہے کہیں، لیکن وہ آدمی زیادہ قرآن کریم کو بہتر جانتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ ہم نے اس جماعت کے اندر اس آدمی کو جانتا ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ یہ پنجابی نہیں ہے اس کو پیچھے کیا، اور اس سے کم اہلیت ہے اس میں پنجابی میں بھی، تو اس کو آگے کر دی، بس تباہی ہو، ختم ہو گیا مسئلہ۔ وہ سب کچھ ہوگا، وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ وہ پاکستان سے بھی نہیں، لیکن اس کو ہم نے پیچھے کر دیا اس واسطے کہ یہ پنجابی نہیں ہے یا پاکستانی نہیں ہے، بس سمجھ لے کہ یہ جماعت کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ تاکہ روئے زمین پہ کونوا مع الصادقین، اجتماعی زندگی میں ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور عدالت کو قائم کیا جائے۔ جس کام کی بنیاد ہی عدل کو برباد کر کے اور ظلم کے اوپر اس کی بنا رکھی جا رہی، وہاں پہ چون کفر اس کا وبرخیزت کجا ماند مسلمانی۔ یہ یاد رکھیے گا اس چیز کو اچھی طرح سے۔ میں نے ہم تو ابھی فقہی جماعت نہیں قائم کر پا رہے ہیں۔ فقہی جماعت ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ فقہی جماعت، کیونکہ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ آگے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، پریکٹیکل بیہیویئرس کے اندر جانے ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک شرط ہے باقاعدہ طور پہ، دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں، بارہا سمجھایا بھی میں نے، اب تو میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، بس میں کبھی جو کچھ کرنے دو انہیں۔ جو مقتدی حضرات ہیں ان کے کسی ذکر کی آواز پیش نماز کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے، کسی قسم کے ذکر کی آواز بھی۔ یہ جو ہم اب بلند آواز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ بالکل اصول کے خلاف ہے۔ جو مقتدی حضرات ہیں، کیونکہ پیچھے سے جو ہی کوئی آواز آئے گی تو وہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کہیں اشتباہ کر رہے ہیں، اسے فوری طور پہ الرٹ ہونا پڑتا ہے کہ اچھا میں نے کہاں اشتباہ کر گیا ہوں میں۔ ان کی آواز، کسی ذکر کے بھی آواز پیش نماز کے کانوں تک نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا، یہ جو سینٹر ہے اس مسجد، اس کے قانون ہے۔ ایک تو یہ کہ مقتدی حضرات کے ذکر کی آواز پیش نماز کے کانوں تک نہیں آنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر دو افراد جو ہیں وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی دعا کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے اور جو دعا کر رہا ہے اس کو حکم دیا گیا ہے اس چیز کا کہ آپ اپنی آواز کو بلند نہیں کریں، اس کو نیچا رکھیں تاکہ دوسرا آدمی ڈسٹرب نہیں ہو۔ یہ قانون یہاں سے نکل کے پھر مسجد سے باہر جاتا ہے۔ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنے پڑوسی کو تنگ کروں، کہ میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، میں نے گانے نہیں لگائے، میں نے تلاوت قرآن لگا دی اور وہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مجھے حق ہی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اس کو اجازت نہیں کہ قرآن پڑھے تاکہ وہ آدمی ڈسٹرب ہو جائے۔ یہ بنیادی اصول ہیں زندگی کے سکھانے کے لیے، چونکہ ہماری نمازیں اس سے اوپر ہیں، بس ایک عادت ہے، اس واسطے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ بلکہ یہ عادت والی نماز جو ہے یہ الٹا انسان کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور تباہی کیا چیز ہے؟ جب انسان معرفت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز انسان کے اندر جو ہے اس یقین کو مضبوط کرتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر یہ یقین مضبوط ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ یقین کی مضبوطی انسان کی میں کو ختم کرتی، عاجزی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور جس وقت انسان عادت والی نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز جو ہے چونکہ ایک عادت ہوتی ہے، اس نظریے کے بارے میں معرفت تو ہوتی نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین
نہ یقین ہوتا ہے، وہ الٹا آ کے کام کرتی اور انسان کے اندر میں کو مضبوط کرتی ہے۔ میں نمازی ہوں، یہ دوسرا نمازی نہیں پڑھتا، اس واسطے انا خیر منہ، میں اس سے سپیریئر ہوں۔ حالانکہ کہا یہ گیا تھا کہ برے آدمی سے، برائی سے نفرت کرو، برے انسان سے نفرت نہیں کرو۔ ہمارا اختلاف، ہم نے بالکل 180 ڈگری سسٹم الٹ دیا سارے کا سارا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یزیدیت سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمیں حالانکہ کہا گیا تھا کہ یزیدیت کردار سے نفرت کرو، جو فرد ہے اس سے نفرت نہیں کرو۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی محبت کے نعرے لگاتے رہے، ہم نے حسینیت کو اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ کہا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت جو ہے اس وقت ثابت ہوتی ہے جب انسان حسینیت کو کردار کے طور پہ اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ سارا جو خرابی کہاں ہے؟ عادت، آباء و اجداد کا دین۔ اگر معرفت کے تحت آتے، ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کردار سے کرتے۔ آج جو ہے ہماری تمام تر وابستگی جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ائمہ کے نام پہ نظر کرو، نیاز کرو، بحثیں چل رہی ہیں باقاعدہ طور پہ فیس بک پہ، 22 رجب کے کنڈے اور فلاں اور ایسا پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ حالانکہ ائمہ نے ایک بات ہی فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی کرنا چاہو 22 رجب کے کنڈے کرو یا یعنی کچھ کرتے رہو، لیکن مال حلال کما کے لانا۔ مال حرام اگر لے آئے پھر 22 رجب کر لو یا کچھ کر لو، خمس کر لو، زکوٰۃ کا، سب بے سود چیز ہے۔ لیکن ادھر ہم توجہ نہیں دیتے بالکل بھی۔ تو اس لیے بحث ہے یہ اس وقت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کبھی انسان نہیں کر سکتا۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا کام بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے، بغیر الہی تائید کے کبھی ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ کام کر لے۔ نمازیں پڑھنا بہت آسان کام ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ نفس کو لگام دینا بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول کچھ بتائے، کہا کہ یہ کام کرو، اس چیز کے لیے کچھ آیات کا ذکر کیا گیا اس سے پہلے ما قبل، اور کہا کہ آپ ان آیات میں غور و فکر کریں تاکہ آپ عملی زندگی میں اس نتیجے تک پہنچ سکیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی نظریے کا جو یقین ہے، اس کی مدد سے انسان نے ایک جو پروسیس ہے کہ اسی نظریے کا جو یقین ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں، اس کی مدد سے آگے اس کے ساتھ مخالفت کی مشق، جسے روزہ کہتے ہیں، شامل کریں گے تو تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ جب تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوگی تو اب اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اب جائے میں عمل کی وادی کے اندر اترے، وہ چیز جو ہے، کیونکہ وہ عمل جو اللہ کے غیر نفس کے لیے کیا جاتا ہے وہ نہ صرف فائدہ کوئی نہیں پہنچاتا، الٹا نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو اس لیے وہ اس چیز کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو آج آیات ہم نے پڑھی ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو یعنی غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں اور نفس کی خواہشات کے اسیر ہیں، معرفت حاصل نہیں کی اور دو چار باتیں ادھر ادھر سے یاد کر لی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومن گردانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس یعنی ما بین ایدیکم وما خلفکم، ایدیکم سے یعنی ان جو صاحب جنہوں نے ترجمہ کیا، یہ انہوں نے بھی اس کو لیا ہے
کہ جو اعمال کے نتیجے آگے سامنے کھڑے ہوتے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تقوی الہی اختیار کرو، یہ جو گناہوں کے نتیجے سامنے کھڑے ہیں جہنم کی شکل میں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، وما خلفکم، اور جو پیچھے آ رہے ہیں، یعنی ابھی جو باقی ماندہ زندگی کے اندر جو باقی اختیار باقی ہے اس کے اندر، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی وہ انسان بربادی میں چلا جائے۔ لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو آپ پہ رحم کیا جائے، یعنی اگر آپ اس چیز کے لیے آپ کو ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی کا راستہ اختیار کرو تاکہ اپنے آپ کو گناہوں کے جو غلط انجام ہیں یا باقی ماندہ جو زندگی ہے اس کے اندر نفس کی خواہشات کے جو طوفان ان سے اپنے آپ کو بچا سکو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے اس چیز کے لیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک کلام میں یہ بھی جو ارشاد فرمایا کہ نفس کے جو ہے انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، وہ بچا کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ لعلکم ترحمون، کیونکہ یعنی تقوی کا نتیجہ رحم ہوگا، کہ اگر آپ تقوی تو آپ پر شاید اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تاتہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے پیغامبران جو ہیں، چاہے وہ معصوم تھے یا غیر معصوم افراد تھے، وہ انہوں نے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا، جس کا کہ یعنی بستی والوں کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا، اس کا ایک مثال دی ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ اس کو سنتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ الا کانوا عنہا معرضین، وہ لوگ جو ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، آگے سے میں ان کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اس راستے کو اختیار کرنے کی بجائے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اب یہ اصل میں یاد رکھیے گا، یہ بحث جو ہے یہ خالصتاً معیار شناخت کا، کہ جب انسان غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ بیہیویئرز پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، کہ جب کوئی نصیحت کرنے والا جو ہے انہیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ بجائے اس کے، آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے جتنے بھی لبرلز ہیں، وہ چاہے وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں یا دیگر ہیں، جب ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے اس چیز کے لیے کہ آپ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں، یہ چیز، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس پر کوئی غور و فکر کریں، اس پر یعنی وہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا بیہیویئر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ سے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اقتدار دیا ہے، مال دیا ہے، تو آپ اس میں لوگوں کے کام آئیں، اس کو جیسے قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب اس کے قوم کے لوگوں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی مہربانی کی ہے اور آپ کو اتنی بے پناہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو آپ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ کون کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میرے اپنی محنت کا نتیجہ ہے، میں اصل میں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری مہارت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، تو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے مظلوم مخلوق کے کام آؤ، ان کے اپنے مظلوموں کی مدد کرو، ان کے یعنی ضرورت مندوں کے کام آنے کی کوشش کرو۔ تو کہتے ہیں قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جو اس نظریے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے، یا بعض اوقات زبان سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے لیکن قلبی طور پہ یقین ان کا نہیں ہوتا۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو جب صاحبان ایمان ان سے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور لوگوں کے کام آئیں، تو وہ صاحبان ایمان کو آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، بھائی آپ یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں عالمین کا رب ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو پھر کیوں نہیں کھانا کھلاتا، کیوں ان کی مشکلات کو دور نہیں کرتا؟
ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ اہل کفر جو ہیں، یہ منافقین جو ہیں اور کفار جو ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، وہ کیوں نہیں دیتا ان لوگوں کو، آپ ہم سے کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ آپ، حالانکہ ان نادانوں کو یہ نہیں پتہ اس چیز کے لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت یہ ہے کہ اس نے ہر انسان کو جس کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، مال دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اس کے گرد و پیش ضرورت مند کھڑے کرتا ہے، اور جن کو مال دیتا ہے ان کو آزماتا ہے اس چیز پر کہ وہ اللہ کی امانت کو اس کے اہل تک پہنچاتے ہیں یا نہیں، اور وہ لوگ جو فقراء ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں کھانا کھلائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھانا کھلاتا، اور اس کے اوپر پھر آگے تبصرہ کرتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو کہتے ہیں آپ تو آپ تو گمراہ لوگ ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے بے وقوف لوگ ایمان، یعنی صاحبان ایمان کو بے وقوف کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں، یعنی اہل کفر جو ہیں، چاہے وہ کفر ظاہری ہو یا کفر باطنی، کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں ضلال مبین کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں، کھلی گمراہی میں چلے گئے ہوئے۔ یہ ان کا یہ ان کا بیہیویئر، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس جگہ پہ، یعنی آگے بھی یہی بحث چل رہی، کل انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے، کیونکہ آج کل کا جو معاشرے ہیں وہ بہت بری طرح اس پرابلم کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں۔ اس وقت عملی طور پہ یہ جو میں اس کی عملی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو عرض کروں گا اس کی، دیکھیے کہ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ یعنی ہر کام جو ہے وہ حکومت کو آ کے کرنا چاہیے، یہ بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے سارا۔ ہے جو چیز ہے وہ ان کی ذمہ داریاں، جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ مرکز ہو کسی شکل میں بھی، چاہے وہ سیکولر نظام ہو یا اسلامی نظام ہو، ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، وہ بھی اپنے مقام پہ ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو میں اس سے انکار کر رہا ہوں، لیکن وہ چیز جو ہے کہ میرے خاندان کے اندر اگر ایک آدمی ضرورت مند ہے یا میرے پڑوس میں ایک آدمی ضرورت مند ہے اور میرے پاس امکانات موجود ہیں، تو اب یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کے کرے یہاں پہ، یہ میری ذمہ داری مجھے کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ اگر تمام لوگ جو ہیں انفرادی اپنی ذمہ داریاں اور جو اجتماعی ذمہ، جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نواز شریف اور زرداری جیسے بدکار افراد جو ہیں ان کو بطور لیڈر کے لا کے مسلط کر دیتا ہے، یا جتنے یہ دین فروش لوگ ہیں جو تقریریں کرتے ہیں، اور یہ لوگ، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لا کر مسلط کیے ہوئے ہمارے ان اعمال کے لیے۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔